السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم خاص اسم اور عام اسم کے بارے میں پڑھیں کہ خاص اور عام اسم کون سا ہوتا ہے۔ جو خاص اسم ہوتا ہے اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں، اور جو عام اسم ہوتا ہے اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عام اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن کو دیکھیں گے کہ کس کو کہتے ہیں۔ تو عام اسم جو ہوتا ہے اس کی سادہ سی تعریف ہے کہ جو خاص نہ ہو، یعنی کہ جو اسم خاص ہو وہ تو خاص ہوتا ہے، لیکن نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو خاص نہ ہو، نہ کسی خاص جگہ کا نام ہو، نہ کسی خاص شخص کا نام ہو، بلکہ وہ عام ہو۔ مثلا ولدن، کوئی ایک بچہ۔ اب کروڑوں بچے ہیں پوری دنیا میں، تو ولدن سے پتہ نہیں کون سا بچہ مراد ہے، کوئی ایک خاص اسپیسیفک نہیں ہے۔ تو ولدن کوئی ایک بچہ، بشرن کوئی ایک بشر، کوئی ایک انسان، یعنی کہ تمام انسانوں میں سے کوئی ایک انسان، کسی کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ کون سا انسان ہے۔ کتابن کوئی کتاب، وہ کتاب الجبرا کی ہو سکتی ہے، ریاضی کی ہو سکتی ہے، فزکس یا کیمسٹری کسی کی بھی ہو سکتی ہے چیز کی، تو اس کو ہم عام اسم کہیں گے۔ اس میں ایک خاص طور پہ جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عام اسم جو ہوتا ہے عربی میں اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے اردو میں، اس کے ترجمے میں کوئی ایک، کسی اور اس جیسے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں، جیسے ولدن کوئی بچہ، بشرن ایک بشر یا کوئی بشر، کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب۔ اب ہم عام اسم کی جو مزید مثالیں اس میں نکرہ کی دیکھ لیتے ہیں۔ قومن کوئی قوم، آپ دیکھیں اس کے آخر میں تنوین ہے، لہٰذا یہ نکرہ ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی تنوین والا لفظ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ عام ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ایک، کوئی شخص، کوئی خاص کسی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اس میں نکرہ کی بات ہو رہی ہے۔ عمل کوئی عمل، لباس کوئی لباس، یوم کوئی ایک دن، صلاۃ کوئی ایک نماز، لیل کوئی ایک رات، ماء کچھ پانی یا کوئی پانی، کسی بھی قسم کا پانی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عام اسم یعنی اسم نکرہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں اور تعریفیں ہم نے پڑھ لیں، یعنی کہ عام اسم وہ اسم ہوتا ہے کہ جو خاص کسی چیز کا نام نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں ڈیفینٹ ناؤن، خاص اسم کی طرف۔ خاص اسم عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں، گرامر کی زبان میں اس کو معرفہ کہیں گے، اور ڈیفینٹ ناؤن اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ یہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خاص اسم ہوتا ہے۔ مثلا مکہ تو ایک خاص جگہ کا نام ہے، ہر جگہ ہی مکہ نہیں ہے بلکہ ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ عمرو ایک خاص شخص کا نام ہے، خاص شخصیت کا نام ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لاہور یہ ایک خاص جگہ کا نام ہے جو کہ پاکستان میں واقع ہے، لاہور ایک خاص شہر کا نام ہے۔ تو اسے اسم معرفہ بھی کہتے ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے ابھی۔ اب خاص اسم قرآن پاک میں کہاں کہاں آیا ہے اور اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، اس کے 7 طریقے ہیں۔ خاص اسم کو پہچاننے کے 7 طریقے ہیں۔ عام اسم کو پہچاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے آخر پہ تنوین آ جائے تو سمجھیں کہ وہ عام اسم ہے، اور خاص اسم کو پہچاننے کے 7 طریقے ہیں۔ ہم 1 بائی 1 اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا طریقہ، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا ذاتی نام جو ہوگا وہ خاص اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلا آدم ایک خاص شخص کی شخصیت کا نام ہے، ہاروت ایک خاص فرشتے کا نام ہے، بابل ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ دوسرا طریقہ، کسی عام اسم کے شروع میں، یعنی جس کے آخر میں تنوین آئے، اس کے شروع میں اگر الف لام لگا دیا جائے تو وہ خاص ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا اسم کہ جس کے شروع میں الف لام ہے اور الف لام کو ختم کریں تو تنوین آ جائے، یا تنوین کو ختم کر کے الف لام لگایا گیا ہے تو وہ خاص ہے۔ مثلا قلم کوئی قلم ہو سکتی ہے، کوئی ایک قلم۔ اب قلم کی تنوین کو ختم کیا اور شروع میں الف لام لگ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ القلم، خاص قلم۔ اور اسی طرح مدینہ کوئی شہر،
سے المدینہ تو ایک خاص شہر. خاص اسم کو پہچاننے کا تیسرا طریقہ جو کسی خاص شخص کی جگہ پر استعمال ہو، یعنی کہ اب اس اسم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اسم کسی خاص شخص کی جگہ پر، اس کے نام کی جگہ پر، کسی خاص شخص کے نام کی جگہ پر استعمال ہو. مثلا انا، ہوا، انتا. یہ قرآن پاک سے آپ مثالیں دیکھیں. وَأَنَا مَعَكُمْ، یہ ایک خاص جو ہے وہ ہستی کی، خاص اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی جگہ پر یہ انا استعمال ہوا ہے. وَأَنَا مَعَكُمْ، اور ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں. کون؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں. یہاں پر لفظ اللہ کی جگہ انا استعمال ہوا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اس میں جو انت ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے نام کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، تو اس لیے یہ خاص ہے. اب نحن نرزقکم، یہ بھی لفظ اللہ تعالیٰ کی جگہ پر استعمال ہوا ہے. اس کو نحن یہاں پر استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی اس میں خاص ہے. تو اس کو جو یہ انا، ہوا، انتا، نحن، ان کو ضمیریں کہا جاتا ہے عربی میں، ضمیریں، اور انگلش میں ان کو پروناؤن بھی کہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا ہی، شی، اٹ، اور اسی طرح کی دوسرے جو ضمیریں ہیں، پروناؤنز ہیں. تو یہ جو پروناؤنز ہوتے ہیں، ضمائر ہوتے ہیں، ضمیریں ہوتی ہیں. خاص طور پہ وہ ضمیریں جو کسی انسان کی جگہ پر، اس کے نام کی جگہ پر استعمال ہوں تو وہ ضمیریں بھی خاص ہوتی ہیں. چوتھا طریقہ وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں اشارہ کی بات کر رہے ہیں، جس طرح ھذا، یہ، اور اسی طرح ذالک، وہ، اور اسی طرح ہؤلاء، یہ سب. ذالک الکتاب، اس جملے میں ذالک اسم اشارہ ہے اور ذالک جو ہے یہ اسم خاص ہے. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ وہ اسم بھی خاص ہوگا جو الذی، اللتی، الذین ہوگا، اور اس کا ترجمہ جو، جس اور جن وغیرہ سے کیا جاتا ہے. مثلا هو الذی ارسل رسولہ، وہ خاص ذات کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. تو اس میں وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو وہ ایک خاص اسم ہے. الذی یہاں پر ایک خاص اسم ہے. اسی طرح النار اللتی، آگ کی بات ہو رہی ہے. کون سی آگ؟ وہ آگ. اللتی، وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہاں پر یہ اللتی ایک خاص اسم ہے. قال الذین من قبلہم، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں. یعنی کہ الذین یہاں پر ایک خاص اسم ہے. اسی طرح چھٹا طریقہ، کسی عام اسم کے شروع میں اگر یا ہو، یا یہ اس کو حرف ندا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو بلانے کے لیے کسی کو جو عربک میں یا کہتے ہیں. تو اگر کسی عام اسم کے شروع میں، یعنی کہ عام اسم کون ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے جس کے آخر میں تنوین ہو. اگر اس کے شروع میں یا لگا دیں تو وہ خاص بن جاتا ہے. مثلا یا جبالو، اصل تھا جبالن، تو یہ شروع میں تنوین، شروع میں یا لگا دیا تو یہ جبالن تو کوئی ایک پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شروع میں یا جب لگا دیا تو ایک خاص پہاڑ کی طرف اشارہ ہو گیا. یا زیدو، زید کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے ایک خاص، ایک کراؤڈ ہے، لوگوں کا جم گھٹا ہے، لوگوں کی کلاس لگی ہوئی ہے، اس میں 2-3 نام کے زید ہیں، لیکن جب ہم نے اشارہ کر کے ایک کو کہا کہ یا زیدو تو وہ خاص ہو گیا. اور اسی طرح یا رجلو، کئی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام آدمیوں میں سے ہم نے ایک کو بلایا یا رجلو تو وہ ایک آدمی خاص ہو گیا. ساتواں اور آخری طریقہ یہ ہے خاص اسم کو پہچاننے کا کہ اگر 2 اسم ہوں اکٹھے اور ان کا ترجمہ کریں تو اس کے ترجمے میں کا، کے، کی ہو تو پہلا اسم جو ہے ان میں سے خاص ہوگا. مثلا فی دین اللہ، اب فی جو ہے یہ اسم نہیں ہے، دین اسم ہے اور لفظ اللہ اسم ہے. اب دین اللہ میں 2 اسم ہیں، ان کا اگر ترجمہ کریں تو ان کے ترجمے میں کے آتا ہے، اللہ کے دین میں، دین اللہ، اللہ کے دین میں. تو اس میں دین جو ہے وہ خاص اسم ہے. اور اسی طرح رسول اللہ، اللہ کا رسول، اس میں رسول خاص اسم ہے. من کتاب ربی کا، آپ کے رب کی کتاب، اس میں کتاب اور رب جو ہے
یہ خاص اسم ہے۔ تو یہ ٹوٹل 7 طریقے ہیں خاص اسم کو پہچاننے کے قرآن پاک میں، تو ان کو آپ دیکھیں اور اس کو سمجھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا قرآن پاک کو سمجھنے میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم انشاءاللہ اس پورے سبق کی مشق جو ہے وہ حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔